دیکھیے وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس پر عمل کرنے سے آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہ تو میری بات ہے اور نہ میری طرح کسی للو پنجو کی بات ہے جو منہ کھولا اور بول دیا، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، جو خود فرماتے ہیں کہ بعثت بجوامع الکلم، کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یعنی میں باتیں بہت مختصر کرتا ہوں لیکن اس کے معنی اور مفاہیم بہت ہوتے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 چیزیں عطا کر کے تمام انبیاء کرام پر فضیلت بخشی گئی ہے۔ اور ان 6 چیزوں کے بارے میں آگے آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں ایک چیز تھی اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کتنی احادیث بیان کی جو الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہوا کرتی تھی لیکن معنی و مفاہیم کے لیے کتابیں درکار ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ایک حدیث فرمائی کہ الدین النصیحہ، یہ الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے لیکن معنی و مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑی ہے۔ اور آپ نے کتنی حدیث بیان کی جیسے الدین یسر، انما الاعمال بالنیات، اسی طرح سے الصبر ضیاء وغیرہ وغیرہ بہت سی احادیث ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی کی صحابہ کرام کو نصیحت کیا کرتے تھے، حدیثیں سنایا کرتے تھے، یا پھر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تو اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت صرف دینی اعتبار سے نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتی تھی۔ جیسے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت من نجا، میں نے سوال کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے، ایسا میں کون سا عمل کروں کہ میں کامیاب ہو جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امسک علیک لسانک، تو سب سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ اپنے زبان کی حفاظت کرو، یعنی یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے آپ دوستی کو دشمنی میں، دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اور تمہارے کندھوں پر ہر وقت فرشتے نگران مقرر ہیں جو تمہارے زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو فوراً ہی لکھ لیا کرتے ہیں۔ جیسے آیت ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تمہارے کندھوں پر ایک نگران مقرر ہے جو تمہارے بولنے سے پہلے ہی تیار رہتا ہے لکھنے کے لیے۔ تو دھیان سے کہ تم جو کچھ بھی بول رہے ہو وہ کون سی بات ہے، اچھی باتیں ہیں یا پھر بری باتیں، کسی کی غیبت کر رہے ہو، چغلی کر رہے ہو، گالی گلوچ دے رہے ہو، تو تھوڑا دھیان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حدیث میں نہیں کئی احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی تاکید کی ہے۔ جیسے ایک ہے کہ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب آپ کو کیا چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ جنت اور کچھ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ تو ان 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ سب سے پہلے تمہارے جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان کی حفاظت کرو، اور تمہارے جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی حفاظت کرو۔ تو سامعین کرام، آپ زبان کی حفاظت کیجئے، یہ زبان ہی ہے جس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے دوسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہاری کفایت کرے، یعنی تم گھروں میں سکونت اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم باہر جاؤ اور شور و شغف، گالی گلوج، غیبت، چگلی کسی کی اور طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہو، اور انسان کو سب سے زیادہ سکون ہی گھر میں میسر ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں رہنے کی تاکید کی۔ ایک صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سیر و سیاحت پہ جانا چاہتا ہوں، گھومنے جانا چاہتا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مومن کی سیر و سیاحت اس کا صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، نہ کہ فالتو میں گھومنا پھرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے کی تاکید زیادہ کی، اور گھر میں رہنے سے انسان والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے اور طرح طرح کے نیک کام کر سکتا ہے، بنسبت اس کے کہ باہر جائے اور دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے، طرح طرح کی برائیوں میں، فضول خرچی میں، عیاشیوں میں وقت گزارے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں رہے اور نیک عمل کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ فرمائی۔ اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا محاسبہ نہ کرو اور تمہیں رونا ہی نہ ہے، بلکہ اپنا محاسبہ کرو اور اپنے کیے گئے گناہوں پر رویا کرو، گڑگڑایا کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اپنے بندے کے آنسو جو اس کی یاد میں گرے بہت زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو 2 قطرے اور 2 نشان بہت زیادہ پسند ہیں۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 قطروں میں سے ایک قطرہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے سے خون کا گرے وہ، اور ایک جو اللہ رب العالمین کی یاد میں گرے، اللہ رب العالمین کی یاد میں روئے گئے گڑائے تو اس کی یاد میں ایک قطرہ گرے تو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ اور 2 نشان جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرنے جائے اور اسے زخم لگے تو اس کا نشان، اور ایک وہ جو کسی فریضے کی ادائیگی کے وقت آ جائے، جیسے نماز پڑھتے وقت ماتھے پر گٹھا وٹھا پڑ جاتا ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیسری بات کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، گڑ گڑایا کرو۔ تو سامعین کرام دھیان دیجیے اور ان 3 چیزوں پر عمل کیجیے، یقیناً آپ کامیاب و کامران ہوں گے، کیونکہ یہ کسی معمولی شخص کی بات نہیں ہے بلکہ اس شخص کی بات ہے جس کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہمارے لیے، تمام کائنات کے لیے۔ تو دھیان دیجیے اور اللہ رب العالمین کو یاد کیجیے، رویا کیجیے، گڑگڑایا کیجیے، اللہ رب العالمین کے رسول نے جو فرمایا اس پر عمل کیا کیجیے۔ بس یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العالمین صحیح راستے پر چلائے اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔